وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز دوستوں اور محترم ساتھیوں، سب سے پہلی بات میں اپنی بات کو جو شروع کرنا چاہتا ہوں ایک سوال کے ذریعے سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ میں آپ حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دین کسے کہتے ہیں؟ دین کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا دین ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کرتا ہے جس کو ہم اسلام کہا جاتا ہے، لیکن ہم پوچھتے ہیں کہ دین کس چیز کا نام ہے؟ تو اگر معلوم نہ ہو تو سنیے، دین نام ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اتباع کا۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اتباع کا، اسے کہتے ہیں دین۔ اور اگر اس کے خلاف کوئی کام ہوگا تو دین نہیں ہوگا، بلکہ وہ ہماری نفس کی خواہش ہوگی۔ اللہ نے کہا بیٹھو تو بیٹھنا ہے، اللہ نے کہا کھڑے ہو تو کھڑے ہونا ہے، اللہ نے کہا کہ جھک جاؤ تو جھکنا ہے۔ الغرض جس چیز کا اللہ اور اس کے رسول نے جیسے ہم کو حکم دیا ہے اس کو اس طریقے سے کرنے کا نام دین ہے۔ ہم اپنی من مانی چلائیں یا اپنی ہم کو جو اچھا لگے ہم اس کے مطابق وہ کام انجام دیں، چاہے جتنا اچھا ہو، لیکن اگر شریعت کے یعنی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے تو دین نہیں ہوگا، چاہے ہم کو جتنا اچھا لگے۔ تو یاد رکھنا چاہیے، پوائنٹ کی بات ہے، اور ہمیشہ یاد رکھنا دین نام ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا، یہ چیز یاد رکھنا۔ لہٰذا اس چیز کا لحاظ اور ہر چیز کے اندر رکھنا ہے، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، چاہے مسجد میں آنا ہو یا مسجد سے جانا ہو، چاہے گھر میں کسی کے یہاں جانا آنا ہو، الغرض ہم کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت یعنی حکم کے مطابق چلنے کا نام دین۔ یہ اس لیے ہم نے کہا کیونکہ آج جو ہم نے ماحول مسجد کا دیکھا اور خاص طور پر رمضان المبارک کے اندر جو ماحول ہوتا ہے، مسجد کے اندر جو افراتفری مچتی ہے، مسجد کی جو بے حرمتی ہوتی ہے، یقیناً وہ قابل افسوس ہے، قابل لعنت ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خود کلام کہہ رہا ہے۔ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا ظالم قرار دیا جو مسجد کی بے حرمتی کرے، جو مسجد میں شور مچائے، جو مسجد کا ادب نہ کرے، جو مسجد میں چیخے چلائے بلکہ مسجد کو ایک تفریح گاہ بنا لے، جو مسجد کے اندر جو ہے ایسی ایسی باتیں کرے جو مسجد کی حرمت کے خلاف ہو۔ تو ایسی باتوں کے کرنے سے یا ایسے کام کو انجام دینے سے مسجد کی بے حرمتی ہوتی ہے، اور ایسا شخص اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں سب سے بڑا ظالم کہلاتا ہے۔ دلیل قرآن کی حدیث ہے، قرآن کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے فمن اظلم ممن منع مسجد اللہ ان یذکر فیہ اسمہ وسعی فی خرابها، کہ سب سے بڑا ظالم یعنی اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو مسجد میں اللہ کا نام لینے سے روکے اور مسجد کی بے حرمتی کرے۔ وسعی فی خرابها کا ترجمہ اصل ہے کہ مسجد کو خراب کرنے میں سعی کرے، کوشش کرے، جدوجہد کرے۔ اب اس جملے میں یعنی وسعی فی خرابها کے تحت میں مفسرین حضرات نے جو تفسیر بیان فرمائی ہے، تشریح کی ہے اس آیت کی، اس میں تمام چیزیں یعنی تمام وہ اعمال اور تمام وہ باتیں بیان فرمائی ہے جو مسجد کی حرمت کے خلاف ہو، چاہے شور مچانا ہو، چاہے مسجد میں کھیلنا ہو، چاہے مسجد میں تیز آواز سے بولنا ہو،
چاہے مسجد کے اندر بیٹھ کر کے ٹولی بنا کر کے باتیں آپس میں دنیا کی کرنا ہو یا زور سے ہنسنا ہو، یہ ساری چیزیں آئی ہیں وَسَعَابِهِ خَرَابِهَا کے اندر۔ آپ تفسیر اٹھا کر دیکھیے، جو پڑھے لکھے ہیں اس آیت کی تفسیر کے تحت مفسرین نے یہی ساری چیزیں بیان کی ہیں۔ لہٰذا چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، سمجھدار ہو یا غیر سمجھ ہو، لہٰذا ہر ایک انسان کو چاہیے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا مسجد جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے، لہٰذا اس کا احترام ضرور کرنا چاہیے۔ یہ اس لیے میں نے کہا کہ رمضان مبارک میں چونکہ عام طور پر زیادہ لوگوں کی اور خاص طور پر ہر طرح کے بچے پڑھے ان پڑھ ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، آمد زیادہ ہوتی ہے مسجد میں، اور اس کی وجہ سے افراتفری مچتی ہے، بے حرمتی ہوتی ہے، لہٰذا جو سمجھدار ہے وہ خود اپنے آپ کو کنٹرول کرے، آئے مسجد میں ادب کے ساتھ بیٹھ جائے، بیٹھنے کے بعد میں اگر سنت وغیرہ پڑھنے کا وقت ہے پڑھ لے، یا پھر اپنی انگلیوں پر تسبیح یا تسبیح لے لے، تسبیح کو بیان کرے، کلمہ پڑھے، استغفار کرے، یہ چیزیں کرنے کی ہیں۔ اگر کوئی بہت شدید ضرورت کی بات ہے تو پڑوس میں جا کر کے، پاس میں جا کر کے آہستہ سے بات کر لے، ضروری بات ہے۔ بلا ضرورت کی باتیں کبھی مسجد میں نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر چھوٹے بچے اس چیز کو انجام دیتے ہیں، اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، تو بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ پیار محبت سے جیسے بھی ہو سکے ان کو سمجھائیں، جس میں سب سے پہلی ذمہ داری ان کے والدین پر یعنی بچوں کے والدین پر پڑتی ہے کہ بچوں کو سمجھائیں، بتلائیں کہ مسجد کا ادب کیا ہے، مسجد کا احترام کیا ہے۔ اگر ہم ان کو آج تعلیم نہیں دیں گے تو کل آگے چل کر کے بھی وہی انجام دیں گے، جیسا کہ خود اپنی نظروں سے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے بالغ ہیں، سمجھدار ہیں، عاقل ہیں، پھر بھی وہ مسجد کے اندر مسجد کی بے حرمتی کر رہے ہیں، مسجد کے اندر کھیل رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں۔ اس کا لحاظ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ایسے شخص کو سب سے بڑا ظالم کہا ہے، اور ظالم کے بارے میں جانتے ہیں کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا لعنت اللہ علی الظالمین، کہ اللہ کی لعنت ہو ظالم پر۔ یہ ہم نہیں، اللہ فرماتا ہے۔ آپ سوچئے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر یا کسی قوم پر لعنت بھیجے، اللہ تعالیٰ کسی قوم پر غضب بھیجے، اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو، غضب نازل ہونے کا یا عذاب کا فیصلہ فرما لے، تو بتاؤ اسے کون ٹال سکتا ہے؟ آج افسوس ہم کرتے ہیں کہ ہمارے حالات برے ہیں، ہمارے اوپر پریشانیاں رہی، حکومت ہم کو پریشان کر رہی۔ میرے دوستوں، ان حالات کا اگر جائزہ لیا جائے تو اصل وجہ ہماری خرابی ہے۔ آج ہم غیروں کی شکایت کرتے ہیں، جی غیر مسلم جو ہے ہماری مسجدوں کے سامنے شور مچاتے، ہماری مسجدوں کے سامنے ہنگامہ کرتے۔ اگر کوئی غیر مسلم آ کر کے ہماری مسجد کے سامنے شور مچائے، کون ایسا مسلمان ہے جس کے دل میں یہ ایمان نہ ہو، یہ نہ ہو، جذبہ نہ ہو کہ ہم اس کو بھگانے کے لیے بلکہ اس سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ ہر مسلمان تیار ہو جاتا ہے، اور وہ جاننا چاہیے، ایمان کا تقاضا ہے کہ ہماری مسجد کے سامنے کیوں شور مچا رہے، ہماری مسجد کے سامنے کیوں کھیل رہے ہو۔ لیکن آج ہماری ہی قوم کا مسلمان آدمی ہو کر کے مسجد کے سامنے بلکہ مسجد کے اندر شور شکابہ مچا رہا ہے، مسجد کے بھی حرمتی کر رہا، ہم کو اس کی بلکہ شاباشی دے رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کا ہر مسلمان کو خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ یہ بات کڑوی لگ رہی ہوگی، لیکن ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظالم لوگوں پر لعنت ہو۔ اب جب اللہ تعالیٰ فرما دے تو بتائیے کون ایسی ذات ہے جس سے ہم امید باندھیں کہ یہ پریشانی ٹل جائے گی۔ لہذا بہرحال ہم کو چاہیے کہ رمضان جب تک رہیں گے تو چھوٹے بڑے تمام لوگوں کی آمد رہتی ہے مسجد میں، اور مسجد سے تعلق رکھنا چاہیے، لیکن مسجد کا جو ادب ہوتا ہے۔ ان اللہ تبارک و تعالی یقول